اور ان کی شان تو یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ جتنی زور سے آپ نعرے لگا رہے تھے اس سے کہیں زیادہ تیز آواز میں درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے۔ اگر سچائی ہو تو پھر سب بولیں، ورنہ پھر اپنی زبان بند رکھیں۔ بولیں گے تو خواجہ غریب نواز کی توجہ زیادہ ہوگی۔ بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں سمجھا دوں، بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہمارے نبی کو ہماری خبر نہیں ہے کوئی جو یہ کہہ دے خبر نہیں ہے؟ سب کا اعتقاد اور ایمان یہ ہے نبی چاہیں تو ایک نظر اٹھا دیں تو پوری بستی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا کہ ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے سرکار کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور رب کی ذات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھ کر کے غریب نواز کو متوجہ کرنے کے لیے ان کے نام کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ بھی جائے نا آج کی محفل میں تو صبح کو جا کے ماں کے قدم چوم لینا اور کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا کہ آج میں اپنی آواز مصطفیٰ کے ذکر کے نام کر کے آ گیا۔ الیکشن آئے گا، لوگ ریلیوں میں نعرے لگائیں گے، گلے بیٹھ جائیں گے، نتیجہ یاد رکھنا یہاں بھی رسوا ہوں گے وہاں بھی رسوا ہوں گے، مگر نبی کی محفل میں نعرے لگاؤ، خدا کی قسم یہاں بھی چہرے مصطفیٰ کے عشق کے نور سے چمک جائیں گے، اور قبر میں بھی چہرے مصطفیٰ کے کرم سے چمکنے لگ جائیں گے۔ ہاں، اگر آواز نام کرنی ہے جوانوں تو مصطفیٰ کے نام کرو، اگر زندگی کی یہ دھڑکن نام کرنی ہے نا تو اپنے نبی کے نام کرو۔ جوانوں بدلو طریقے اپنے اور بات سمجھ کے بولا کرو۔ اللہ کرے بس میں نے جو ارادہ کیا ہے میں اپنے موضوع پر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ مجھے میرے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور پھر کیوں نہ مانگے تیری چوکھٹ سے، تو اس ذات کا شہزادہ ہے جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور جب ان کی دریا دلی دیکھی اور ان کے نوازنے کا انداز دیکھا فرمانے لگے اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ارے بول دو بھائی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنجر کی زمین ہے، بستی ہے، لوگوں کا اصول ہے کہ وہاں کے سارے لوگ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جس بستی میں غریب نواز پیدا ہو، کوئی بستی ہمارے جیسی تو نہیں ہوگی نا، پھر وہ بستی بھی اللہ والوں کی رہی ہوگی۔ کتنی شان والے لوگ تھے، ہر انسان جو کلمہ پڑھنے والا تھا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا تھا۔ ہاں، ہر انسان کا دستور تھا، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے۔ ایک دن نا رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تو جو پہلے شخص کی آنکھ کھلی نا اسے آسمان پہ سفیدی دکھائی دی۔ گھڑیاں آج ہیں، اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، 800 سال پرانی بات کرنے لگا۔ وہ آسمان کو دیکھ کر کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ آسمان پہ سفیدی پھیلی، اس کی آہ نکلی، کہنے لگا افسوس آج تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جیسی وہ اٹھا دوسرا اٹھا، اس نے بھی سفیدی دیکھی، اس کو بھی یہی احساس ہوا کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اب آگے بڑھے،
चौराहे पे पहुंचे, कहा क्या बात, का अफसोस आज तहज्जुद की नमाज छूट गई। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो सुबह सादिक हो गया, सुबह सादिक तुलू हो चुकी है, ये रोशनी सुबह सादिक की है, अब तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी हमने। वो दोनों बातें कर रहे थे, लोग दर्जा बदर्जा तरतीब बतरतीब उठते रहे, बातें करते रहे। घर से निकले मस्जिद की तरफ, जब मस्जिद की तरफ आए ना तो रास्ते के अंदर अल्लाहु अकबर, मेरे गरीब नवाज आपके वालिद गिरामी सर सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात हो गई। गरीब नवाज के वालिद गिरामी से मुलाकात हो गई। आपने लोगों के चेहरे देखे, देख के कहने लगे बात क्या है? कहने लगे हजरत जी क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज न मिल सकी। कहा किस लिए? कहा देखो फजर तुलू हो चुकी है, आसमान पर सवेरे के निशान नजर आ रहे हैं, ये सफेदी है, सुबह सादिक की है। आप मुस्कुराए, फरमाया अभी फजर तुलू नहीं हुई है। कहा हजरत जी अगर फजर तुलू नहीं हुई है तो बताओ ये आसमान पर सफेदी कैसी है, ये रोशनी कैसी है? आप मुस्कुरा के फरमाते हैं शायद तुम्हें पता नहीं है, आज मेरे घर के अंदर एक शहजादा पैदा हो चुका है जिसकी पैदाइश के वक्त से आसमान पर सफेदी है। और कहा तुम क्या जानो, ये आसमान तो कुछ भी सफेद नहीं है, अगर रोशनी देखनी है तो गयासुद्दीन के आंगन में देखो, जब से बेटा पैदा हुआ है सारी दीवारों से नूर छन छन के बरसने लग गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की पैदाइश हुई, इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि आपके चेहरे का नूर पूरे घर में बिखरा हुआ था। अल्लाहु अकबर, इतने हसीन पैदा हुए। वालिदा अपने शोहर से कहने लगी मेरे सरताज बताओ तो सही इसका नाम क्या रखना है। सरताज कहने लगे मैं भी ये सोच रहा हूँ। आप कहने लगे क्या रखें क्या रखें? खातून कहने लगी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की अम्मी नाम था उम्मुल वरा और मशहूर थी माहे नूर के नाम से। ये याद रखना, अपने माँ बाप का नाम याद है तो फिर ख्वाजा पाक के माँ बाप का नाम याद भी होना चाहिए। उम्मुल वरा नाम, मशहूर थी माहे नूर के नाम से। अल्लाहु अकबर। कहने लगी कितनी प्यारी बात है, जरा दिल पे लिखना। कहने लगी परेशान क्यों होते हो? कहा नाम क्या रखें? कहा एक बात बताऊं? कहा क्या? जब ये बेटा मेरे शिकम में था ना, मेरे ख्वाब में बड़े बड़े बुजुर्ग आते रहे और कहा करते थे खातून अल्लाह तेरे शिकम को भी हसन करे, तेरे आने वाले बेटे को भी हसन कर दे। अल्लाहु अकबर। कहती है एक बार की नहीं है, बार बार की बशारतें हैं। आप मुस्कुराए, फरमाते फिर आज से हमने अपने बेटे का नाम हसन रख दिया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है? हसन। असल नाम क्या है? हसन नाम है आपका, हसन संजरी। अल्लाहु अकबर। वक्त बदला, वक्त गुजरता गया, बाप से अपने कुरान सीखा आपने, और कुरान इतने खूबसूरत लहजे में पढ़ते थे आप कि जब आप कुरान पढ़ते थे तो हवाएं थम जाया करती थी, परिंदे ठहर करके आपकी तिलावत सुना करते थे। अल्लाहु अकबर। उम्र शरीफ 14.5 बरस की हुई, बाप का साया सर से हटा। और याद रखना लोगों, जब अल्लाह किसी को रुतबे बुलंद देता है ना तो फिर बचपन से आजमाइशें भी दिया करता है। 14.5 साल की उम्र शरीफ वालिद का इंतकाल हुआ। विरासत में आपको एक पंचक्की मिली और एक बाग मिला। आप कोई सोने के बर्तनों वाले घर में पैदा नहीं हुए थे। हाँ, रब ने महबूब की सुन्नत अदा कराते हुए किसी अमीर घराने में नहीं बल्कि साबिरों के घराने में पैदा फरमाया था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कैसे घराने में? कुछ लोग बोले, जरा सारे बोलो, किस घराने में? साबिर घराने में आपको पैदा फरमाया। आपके हिस्से में पंचक्की और एक बाग आया। आप क्या करते थे ना, बाग में आप बैठ जाते, काम करते रहते, कुरान पढ़ते रहते। आप झूम करके कुरान पढ़ते, बैठ जाया करते, परिंदे आते, कुरान सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार गरीब नवाज 14.5 साल की उम्र के बाद 15वें साल में चल रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं, बाग में खुद ब खुद सफाई होती जा रही है, खुद ब खुद पंचक्की चलती जा रही है। कई दिन हो गए देखते देखते। एक दिन गरीब नवाज के दिल में ख्याल
لایا۔ مومن آپ کہتے ہیں حسن ذرا دیکھ تو سہی یہ پانی کہاں سے چل رہا ہے، یہ چکی کیوں گھوم رہی ہے، آخر کون ہے جو باغ میں صفائی کرتا ہے، پتا ٹوٹ کے گرتا ہے اس سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، آخر صفائی کرنے والا کون ہے۔ آپ باغ کی طرف بڑھے اور جانے کے بعد کہا دوستو اپنے دوست سے چہرہ نہیں چھپایا جاتا ہے، ذرا چہرہ تو دکھاؤ، تم ہو کون جو میرے باغ میں کام کرتے ہو۔ اتنا کہنا تھا، 4 چہرے نگاہوں کے سامنے آئے، بڑے عجیب چہرے تھے۔ آپ نے فرمایا کون ہو، کہا لیکن کسی کو انہوں نے ان سے ڈرایا نہیں۔ کا سیکھ میرے غریب نواز کی چوکھٹ سے، عمر 14 سال ہے، نوکری جنات کر رہے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اللہ اکبر، علم دین سیکھا آپ نے۔ علم دین سیکھنے کے بعد اللہ اکبر، اس سے پہلے کی کہانی بتاؤں، آپ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، وہ آپ کے باغ کے اندر ایک بزرگ نام حضرت ابراہیم قندوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مجذوب آدمی تھے، آپ کے باغ میں آئے، جیسی آ کے بیٹے میرے غریب نواز سے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آ کے کہتے ہیں بیٹے بھوک لگی ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں اچھا بابا ذرا ٹھہر جائیے۔ ان مجذوب کو بٹھایا، آپ باغ میں گئے، پکے ہوئے انگور کا ایک گچھا لائے، لا کر کے رکھا، ایک ایک انگور دھو کے بزرگ کو دیتے جا رہے ہیں، کھلاتے جا رہے ہیں۔ آج کسی کے آم کے باغ میں قدم رکھ دینا، ہم نہیں جانی اگر ٹانگوں پہ لٹھ نہ مارا تو پھر کہنا مولوی تو غلط کہہ کے گیا تھا۔ یہ آج کی کنجوسی ہے، اور ان کے گھر کی ثقافت دیکھو، ایک ہی باغ ہے، آ کے کہا بیٹے بھوک لگی ہے، جو سب سے پکا گچھا تھا وہ لائے ہیں، ایک ایک انگور کھلاتے جا رہے ہیں۔ مجذوب کہتے ہیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا سنا آپ فرماتے ہیں مجھے حسن کہا جاتا ہے۔ کہا کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں میرے باپ بھی سید ہے، میری ماں بھی سید ہے، ماں حسنی سید ہے، باپ حسینی سید ہے۔ اتنا کہا تھا، کہتے ٹھہر جائیے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ میں انگور تھا بزرگ کے ٹھہر جاتا ہے ہاتھ، اس کے بعد آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، آدھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، نکالنے کے بعد کہتے ہیں آج حسن میری تلاش مکمل ہو چکی ہے۔ اتنا غریب نواز سن کے کہتے ہیں بابا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے تم نہیں جانتے ہو، جو میرے پیر و مرشد تھے مجھے انہوں نے ایک روٹی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا آدھی روٹی پوری زندگی تجھے کھانی ہے، اور یہ آدھی روٹی تیرے پاس امانت کے طور پہ رہے گی۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، کہا حضرت امانت کس کی؟ کہا میرے مرشد نے کہا تھا سنو، جب تم اپنے سفر پہ ہوگے تمہاری ملاقات ایک بچے سے ہوگی جس کا نام حسن ہوگا، وہ خاندان سادات سے ہوگا۔ اللہ اکبر، کا جب اس سے ملاقات ہو جائے تو آدھی روٹی اس کو دے دینا۔ اتنا سنا غریب نواز کہتے ہیں بابا اس روٹی سے ہوگا کیا؟ فرماتے یہ تو تم جانو اور دینے والا جانے، پہنچانا میرا کام تھا۔ غریب نواز نے وہ ہاتھ میں روٹی لی ہے، کہا حضرت جی کھانا کب ہے؟ کہا ابھی کھا لو۔ میرے غریب نواز نے ایک لقمہ توڑا ہے، جیسی وہ لقمہ حلق کے اندر گیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بس اب ایک ہی دھن تھی کہ کوئی ایسا مرشد مل جائے جو خدا تک پہنچا دے، کوئی ایسا ملے جو مصطفیٰ تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، یہ جستجو بڑھ جاتی ہے۔ آپ پیر کی تلاش میں نیشا پور کی سرزمین پر پہنچے ہیں، وہاں پہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جانے کے بعد دست ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مرید ہوئے ہیں، اب پیر و مرشد نے بیٹھایا ہے، آپ کو عمل کرائے جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے ذرا بیٹھو تو سہی۔ غریب نواز بیٹھے ہیں، آپ کو کچھ وظیفہ بتایا گیا، آج تو صاحب نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ کہتے صاحب آنکھیں بند کر کے کہتے دے ورنہ تختہ پلٹ دیں گے، دے ورنہ تجھے تباہ کر دیں گے۔ ایک ایسا ہی آ گیا تھا بھکاری میرے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے شرک کو بڑھاوا دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کفر کو بڑھاوا دیا ہے، نادان اعلیٰ حضرت نے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور کس شان سے حفاظت کی ہے۔ ایک بھکاری میرے رضا کی چوکھٹ پہ آیا اور آ کے کہنے لگا اتنے روپے دو، 5 روپے دو ورنہ تمہاری حویلی کا تختہ پلٹ دوں گا۔ میرے امام مکان سے باہر نکلے، کہتے پیسے جتنے چاہے اتنے لے جا، لیکن خدا کی حکومت میں حکمرانی میں دخل اندازی نہ کر۔ یہ تیرا جملہ شریعت کے خلاف ہے، جو تو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جملہ نہ کہہ۔ اسے معلوم نہ تھا آج پالا کس سے پڑ گیا ہے، آج پالا صرف ایک مولوی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے در کے قلندر سے پڑ گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ جملہ نہ کہہ بلکہ جتنے چاہے پیسے لے لے۔ اس نے کہا پیسے 10 دیتا ہے تو دے ورنہ حویلی پلٹ دوں
دوں گا۔ ماں نے اندر سے آواز دی، اے بیٹے بھکاریوں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، فقیروں کے منہ نہیں لگا کرتے ہیں، اے بیٹے جتنے مانگتا ہے اتنے دے دے۔ آپ فرماتے ہیں ماں اس کا جملہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، احمد رضا دینے کو حویلی دے دے گا لیکن نبی کی شریعت کے خلاف اگر کوئی ایک بھی جملہ بولے گا احمد رضا اسے گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے، اچانک پیر پھسلا، سر کے بل زمین پہ گر جاتے ہیں، آپ کی والدہ کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں کہتی ہے احمد رضا میں نے تم سے کہا تھا بیٹے فقیروں سے الجھا نہیں کرتے، دیکھو تمہارا بیٹا چھت سے گر گیا ہے، اتنا سننا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں اے ماں یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر مصطفیٰ کی شریعت کے لیے 1000 مصطفیٰ رضا ہو تو سب کو قربان کر دوں گا لیکن شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ مفتی اعظم اٹھے ہیں اور توڑ کر کے اپنے باپ کے قدموں سے لپٹتے ہیں، کہتے بابا آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کیجئے، مصطفیٰ رضا کو ایک خراش تک نہیں آئی ہے، اعلیٰ حضرت کو جلال آیا، آپ نے اپنے پیر کے جوتی کو آگے کیا تھا، فرماتے سن تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے، احمد رضا کا جوتا پلٹ کے دکھا دے۔ اس نے ایک ہاتھ لگایا ہے، جوتے کو نہیں ہلا پایا، دوسرا ہاتھ لگایا ہے، جوتے کو نہیں ہلا پایا ہے، پوری طاقت لگا دی، جوتا نہیں ہلا پایا، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا تمہارے پاس کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے جوتا جام ہو گیا ہے۔ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا تھا سنیے اپنی جہالت والی باتیں اپنی جیب میں رکھ، میں جادو کی بنیاد پہ نہیں بلکہ جو بھی کہتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی حکومت کی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔